بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں جو ایرانی انقلاب آیا تھا، اس کی اساس دراصل شاہ ایران کے ظلم و ستم سے نجات اور امریکی بالادستی کے خاتمہ پر رکھی گئی تھی۔ اس لیے یہ تحریک وسیع البنیاد تھی۔ شدت پسند علماء کرام بھی اس میں شامل تھے اور کٹر ملحد بے دین اور سیکولر بھی۔ شاہ ایران کی خفیہ ایجنسی ساواک بیک وقت دو طرح کے لوگوں کو گرفتار کر کے اذیت خانوں میں لے جاتی۔ ایک وہ نوجوان جس نے اچانک داڑھی رکھ لی ہوتی اور وہ بار بار حسینیہ یا مسلح کے چکر لگاتا ہوا نظر آتا، یا پھر ایسے نوجوان کی شامت آتی جس نے بال بڑھا لیے ہوں، پھٹی ہوئی جینز پہنی ہو اور اس کے بقول شریفانہ زندگی ترک کر دی ہو۔ مذہبی طبقہ اور کمیونسٹ انقلابی دونوں اس تحریک میں ظلم و تشدد کے برابر کے شکار تھے۔ اسی لیے پوری انقلابی تحریک میں صرف مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر شاہ کے علاوہ کوئی نظریاتی نعرہ بلند نہ ہوا۔ آخری مہینوں میں جب مذہبی طبقے نے اس تحریک کی قیادت سنبھالی اور آیت اللہ خمینی ایک مسلمہ قائد کے طور پر سامنے آ گئے تو پھر تمام مسالک، سیاسی گروہوں اور نسلی اقلیتوں کو ساتھ رکھنے کے لیے صرف ایک ہی نعرہ لگایا گیا: اللہ اکبر، خمینی رہبر۔ ایران کا اسلامی انقلاب خالصتاً مغربی انداز انقلابات کی پیروی کرتا ہوا برپا ہوا تھا۔ اسی طرح کے انقلابات کا آغاز انقلاب فرانس سے ہوا، جہاں عوام بادشاہ کے خلاف سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں نکل آئے تھے۔ ورسائی محل کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا۔ توڑ پھوڑ، گھیراؤ جلاؤ کے دوران بیسٹائل کا قید خانہ توڑ کر قیدی رہا کرنے کے علاوہ مسلح تصادم کا کوئی دوسرا بڑا واقعہ نہیں ملتا۔ ایران کے اسلامی انقلاب میں بھی عوامی احتجاج بہت بڑا ہتھیار تھا، جس کے مقابل میں شاہ کے مظالم بڑھتے چلے گئے، اور پھر ایک دن اس عوامی احتجاج کے سامنے شاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایران کا یہ اسلامی انقلاب شہری زندگی کا انقلاب تھا، جس کا مرکز تہران تھا۔ ایران میں 70% آبادی شہروں میں رہتی ہے اور صرف 30% دیہات میں۔ ایرانی انقلاب جدید شہری فیشن کا جدید اسلامی انقلاب تھا۔ اس کے مقابلے میں طالبان کے انقلاب نے جنگ و جدل کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ افغانستان کا معاشرہ بھی قبائلی نوعیت کا ہے اور وہاں شہری زندگی صرف چند شہروں تک محدود ہے۔ ایران میں ہزاروں سال کی بادشاہت کی ایک روایت تھی، جبکہ افغانستان ہمیشہ سے بالکل جزیرہ نما عرب کی طرح دنیا بھر کی تہذیبی زندگی سے کٹا ہوا ایک خطہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کی جدوجہد اور طریقہ کار ایرانی مغربی طرز انقلاب سے بالکل مختلف اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہج انقلاب سے زیادہ قریب تھا۔ طالبان کی پہلی انقلابی جدوجہد دراصل سوویت یونین کی شکست کے بعد جنم لینے والی آپس کی خانہ جنگی کے خلاف تھی۔ یہ منظر بالکل مدینہ میں اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیوں جیسا تھا، جو خالصتاً قبائلی تعصب کی بنیاد پر لڑی جاتی تھیں۔ افغانستان بھی سوویت یونین کے جانے کے بعد گروہی اور قبائلی تعصبات کی جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ اوس اور خزرج کے قبائل نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عین ممکن ہے کہ آپ کے مدینہ آنے سے ہمارے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ 15 محرم 1415 ہجری بمطابق 24 جون 1994 کو جب ملا محمد عمر اور ان کے 50 ساتھیوں نے قبائلی عصبیت سے بالاتر ہو کر صرف اسلامی شریعت کے اصولوں کے نفاذ کے ذریعے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا تو 90% دیہی اور قبائلی افغانستان میں بغیر خون بہائے اور بڑی جنگ میں الجھے ایک ایسا خاموش انقلاب آیا جس کی جدید دنیا توقع بھی نہیں کر رہی تھی۔ طالبان کے اس انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے عالمی اور علاقائی طاقتوں نے دو قوتوں کو ابھارا، ایک قبائلی عصبیت اور دوسرا مسلکی اختلاف۔ افغانستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں قبائلی عصبیت اور مسلکی اختلاف کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ان دونوں عناصر نے بھی قوت اظہار کے لیے افغانستان کے شہری مراکز کو چنا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کو 27 ستمبر 1996 کو کابل شدید لڑائی کے بعد فتح کرنا پڑا۔ طالبان کے شرعی قوانین ملک بھر میں آسانی سے نافذ ہو گئے۔ ان کی مخالفت صرف چند فیصد مغرب زدہ اشرفیہ نے کی۔ طالبان کے خلاف مسلکی اور نسلی عصبیت کا پرچم لہرا کر جنگ کا آغاز کیا گیا، مگر ان کی یہ جنگ بھی صرف 5% علاقے تک محدود تھی۔ طالبان نے سخت ترین شرعی قوانین بھی بیک جنبش قلم نافذ کر دیے۔
यहाँ तक कि मनशियात खसूसन अफीम की काश्त जिससे लाखों अफगानों का रिस्क वाबस्ता था और जो दुनिया भर को बरामद करने वाली 97% अफीम काश करते थे, इस कारोबार को मुल्ला उमर के सिर्फ एक हुक्मनामे के जरिए जड़ से उखाड़ दिया गया। ईरानी मुआशरा तालिबान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सदियों से पुरतयश शाहाना माहौल का आदी, शायरी, मौसीकी, रक्स व सुरूद और शराब व शबाब में गलतां, ऐसे मुआशरे से किसी आलम दीन का एक मुतफिक्का रहबर के तौर पर उभरना ही किसी मौजज़े से कम न था। शहरी जिंदगी की वजह से वहाँ कबाइली असबियत नाम को भी नहीं थी, अलबत्ता इनमें ईरानी बालादस्ती का खुमार जरूर मौजूद था। शाह ईरान के जमाने तक तेहरान एक मगरिब ज़दा तहजीब, जिनसी इख्तिलात और ऐश कदा के तौर पर जाना जाता था। इनकलाब के शुरू के दिनों में इस इनकलाब को इस्लामी बनाने के लिए इसके दुश्मनों का खात्मा जरूरी था, क्योंकि ये किसी भी वक्त रद्द इनकलाब बन सकते थे। खुद इनकलाबियों की सफों में कम्युनिस्ट ख्यालात रखने वाली मुजाहिदीन खल्क की तादाद काफी ज्यादा थी। ईरानी इनकलाब के आगाज के दिन बड़े मुश्किल थे। एक तरफ शाह के अमरीकी नवाज वफादार फौजियों का कला कमा करना और दूसरी जानिब कम्युनिस्ट इनकलाबियों को इक्तदार से अलहदा करना और साथ ही ईरान की इशरत ज़दा अशरफिया पर शरई कवानीन नाफिज करना। यह इंतहाई मुश्किल काम था, जिसे आयतुल्लाह खुमैनी की बसीरत ने आसान कर दिया। सबसे पहले शाह परस्त अमरीकी नवाज जर्नैलों को फांसियां दी गयी और फौज पर अपना असर रसूख मुस्तहकम किया गया। इस दौरान मुजाहिदीन खल्क हुकूमत में शरीक रहे, लेकिन ईरानी उलमा ने कमाल मुहारत से पासदारान इनकलाब और बसीज की सूरत दो मुसल्लह गिरोह मुनज़्ज़म कर लिए। इसके बाद कम्युनिस्ट नवाज मुजाहिदीन खल्क को मुनाफिकीन और अमरीकी नवाज कहकर हुकूमत से अलहदा करके जेलों में डाल दिया गया। जेल में कैद इन 40,000 मुजाहिदीन खल्क के कैदियों को एक हुक्मनामे के तहत समरी ट्रायल करके चश्मे ज़दन में फांसी दे दी गई। आयतुल्लाह खुमैनी के हाथ से लिखे हुए हुक्मनामे का आगाज इन अल्फाज से होता है: अज आन जाके मुनाफिकीन खाइन बहीज वजह ब इस्लाम मोतकिद नबूदो हरचा में गोविंदा अजरवी हीला व नफाक आहानस। चूंकि ये मुनाफिकीन और खाइन इस्लाम पर यकीन नहीं रखते और जो कुछ वो जबान से इकरार करते हैं वो एक दिखावा और मुनाफिकत है। इसके बाद लिखा, इनके अपने लीडर ने ये तस्लीम किया है कि वो इस्लामी निज़ाम हुकूमत के खिलाफ जंग में शरीक था, जो दरअसल अल्लाह के खिलाफ जंग है। आखिर में ये हुक्म तहरीर था: जिंदान हाई सरासर किश्वर बरसर मौजा निफाक खुद पाफिशारी करदो में कनंद महारिब महकूम ब आदाम में बाशुंद। वो सब जो पूरे मुल्क की जेलों में हैं और मुनाफिकीन मुजाहिदीन खल्क की हिमायत पर कायम हैं, दरअसल अल्लाह से जंग कर रहे हैं, इसलिए इन्हें फांसी दे दी जाए। तारीख में बैक वक्त एक हुक्मनामे से जेलों के अंदर इतनी बड़ी तादाद 40,000 मुखालफिन को फांसी देने की नजीर नहीं मिलती, लेकिन इनकलाब के इस्तेकाम के लिए ये जरूरी था, वरना ईरानी इस्लामी इनकलाब सफ़ाए हस्ती से मिट चुका होता। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।